सूरत आले इमरान की आयत नंबर 103 में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअम वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरके ना बनाओ। दो मकामात पर अल्लाह की रस्सी ये है, अल्लाह की रस्सी कुरान है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इसको मजबूती से पकड़ लो और फिरके ना बनाओ। और आगे फरमाया कि जिसने फिरके बनाए उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तल्लक नहीं, मिनहुम फी शै, कोई शय ही नहीं होती। इतना सख्त जुमला है, लेकिन क्या हमने फिरके नहीं बनाए? हमारे यहाँ मशहूर फिरके हैं बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस। ये चार मशहूर फिरके हैं, और भी होंगे लेकिन ये चार मशहूर और बड़े फिरके हैं। तो क्या ये बरी हैं इस आयत से? कुरान सब के लिए है। तो ये मकाम में एक गौर है कि हमें इन फिरकों से बचना है। अगर हमारा शुमार फिरके में हुआ तो हम तबाह बर्बाद हो। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको डिटेल से नहीं बयान करूंगा, मुख्तसर सा हो सकता है उसका जिक्र आ जाए। आगे चलेंगे, जो चीज़ें रह गई थी वो हम डिस्कस करेंगे। ये कहते हैं सारे ही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत के, एक जन्नत में जाना है और वो हम हैं। सारे कहते हैं कि वो हम हैं। तो ये एक खुश फहमी है, वो पता किसी को भी नहीं है कि वो कौन सा है। वो इन चारों में ही होगा, मेरा ईमान है। बाकी फिरके तो वैसे ही कोई आया ख़त्म हो गया, या बड़ी कम तादाद में है, या उनके पास कोई इतनी बड़ी दलीलें नहीं है। लेकिन इन चारों में से ही एक होगा। और जो कट्टर फिरका है वो हरगिज नहीं होगा। वो होगा जिसके अंदर लचक है, जो कुरान और हदीस को कोट करता है, जो कुरान और हदीस पे चलने का दावा करता है। और दावा तो ये सारे करते हैं। एक माँ है, हमारा फिरका हमने अपनी माँ बनाया हुआ है। एक तल्लक होता है ना, एक वास्ता होता है, जैसे अपनी बिरादरी से होता है कि ये हमारी बिरादरी का बंदा है तो उसकी हम सपोर्ट करते हैं, या कोई उसे मसला हो तो उसकी बेइज्जती हो रही हो तो हम अपनी बेइज्जती समझते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फिरके का भी यही मामला है कि हम उसको जो है वो अपना समझते हैं, उसको हमने अपनी माँ बनाया हुआ। एक माँ से पूछें कि जो है उसका बच्चा जो है वो कितना खूबसूरत है, वो माँ कहती है कि दुनिया में कोई और इस तरह का बच्चा है ही नहीं है, मेरा सबसे खूबसूरत है। लेकिन दुनिया वाले तो नहीं ये समझते, हकीकत ये नहीं होती है, तो उसकी मोहब्बत बोल रही होती है। यही वजह है कि सारे फिरकों वाले ये कहते हैं कि वो जो फिरका है ना हक पे, वो हमारा ही है। तो वो एक माँ की नज़र से देख रही होती हैं, तो वो हकीकत तो नहीं होता। बाकियों का भी यही दावा होता है, हर माँ का यही दावा होता है कि मेरा बेटा सबसे खूबसूरत है। तो इसी तरह से हर फिरके का ये दावा है कि हमारा फिरका जो है ये वही है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो फिरका होना ही नहीं है। फिरके सारे दोस्त की जमात हक पे होनी है कि एक जो है वो जन्नती होगा, ग्रोह, वो जमात होगी। ये अल्फाज हैं हदीस के, वो जमात होगी। तो इस खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये हमारा ही है और उसको पकड़े रखे। हाँ, करना क्या चाहिए? कुरान और हदीस के ऊपर उसको परखना चाहिए, कुरान और हदीस के ऊपर उसको परखना चाहिए। और मैंने बहुत आसान करके बता दिया था कि आपके लिए ये बात मुश्किल नहीं है। मैं ऐसी चीज़ों में आपको डालना नहीं चाहता कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। मैं ये कहता हूँ इन चारों में से एक ही है, हक पे जाएगा।
ٹھیک ہے، تو پھر میں آگے جا کے یہ کہتا ہوں کہ وہ بریلوی بھی ہو سکتا ہے، وہ دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، وہ اہل حدیث بھی کوئی شیعہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے ایک بندہ کسی بھی فرقے کا ہے، وہ اپنے فرقے پہ چلے، وہ جنتی ہے۔ کیسے چلے کہ جہاں اس کے فرقے کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، وہ فرقے کی بات کو چھوڑ دے اور قرآن و حدیث کی بات کو پکڑ لے۔ ساری باتیں اپنے فرقے کی مانتے جاؤ، کوئی دیوبندی ہے اس پہ چلے، بریلوی ہے اس پہ چلے، وہابی اس پہ چلے، شیعہ اس پہ چلے، لیکن جب قرآن و حدیث کی اس کو کوئی بات سنائے یا وہ خود پڑھے تو وہ چیک کرے صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، قرآن میں واقعی لکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے فرقے کی بات کو چھوڑ دے اور اس بات کو پکڑ لے۔ وہ کہے میں بریلوی ہوں لیکن بھائی اس معاملے میں میں قرآن و حدیث کے ساتھ، وہ بندہ جو ہے وہ اس فرقے میں شامل ہو جائے گا۔ ویری ایزی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فرقے بدلو، ایسے ہو جاؤ ویسے ہو جاؤ، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ کام بڑا آسان ہے۔ مشکل کہاں ہے؟ مشکل بنائی ہے مولوی نے۔ مولوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اپنے فرقے کی ہر بات کو پکڑنا ہے۔ ہمارے 4 امام ہیں، سنیوں کے 4 امام ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ چلتے ایک پہ ہی ہیں لیکن مانتے ہیں کہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں۔ عمر ماننا کیا ہے؟ جب بات ایک ہی مان رہے ہو تو جو باقی 3 ہیں ان کو زبانی مان رہے ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے اگر چلنا ہے نا تو آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، دوسرے کسی کی بات نہیں سننی۔ وہ دوسرے کی بات تو کہیں رہ گئی، وہ قرآن و حدیث کی بھی نہیں سننے دیتے۔ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن و حدیث مانتے ہیں، وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے بتایا، وہ قرآن و حدیث سے ہی بتایا، لیکن جب بات آتی ہے تو وہ قرآن و حدیث کی تویل کرتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں اور بات فرقے کی آگے رکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ تو اس لیے جو 4 امام ہیں ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، یہ یہاں پہ غلطی ہے۔ ایک کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا، وہ عالم ہے، وہ امام ہے، عالم ہے، نبی نہیں ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ان کے معاملات اختلاف ہے، ان کے اندر کوئی ایک بات کو کسی طرح کہتا ہے، کوئی دوسرا جو ہے وہ اور طرح سے کہتا ہے۔ تو حق پہ کون بندہ ہوگا جو آنکھیں بند کر کے ایک ہی امام کے پیچھے نہ چلے؟ اگر آنکھیں بند کر کے ایک ہی امام کے پیچھے چلے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے اس کو نبی مان لیا، اس نے اس کو نبی مان لیا۔ وہ بات دیکھے جہاں اس کو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، پیچھے چل رہا ہے، لیکن جہاں اس کو لگے کہ یہاں تو امام شافعی کی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھا شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، آگے امام آئے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی تشریحیں کی ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ انہوں نے فقہ بنائی ہے ہمارے لیے، 4 نہیں ہے، یہ بے شمار ہیں، عالم ہے، جیسے آج کل عالم ہوتی ہیں، وہ ذرا بڑے سمجھ لو، بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ میری بات آخری نہیں ہے۔ تو اس لیے عالموں سے سننا ہے، جس کی آپ کو بات صحیح لگے اس پہ آپ نے چلنا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے پیچھے ہم چلتے ہیں، لیکن جہاں دوسرے 3 امام جو ہیں یا زیادہ اور بھی امام ہیں اور امام سارے کہہ رہے ہیں کہ فلاں بات صحیح ہے، تو امام ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ کے اگر ان پہ چلا جائے تو وہ غلطی نہیں ہے۔ غلطی کہاں ہے کہ اگر آنکھیں بند کر کے اپنے فرقے کے پیچھے چلیں، آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کریں اور ہر معاملے میں ایک ہی امام ایک ہی عالم کی بات سنیں، دوسروں کو نہ سمجھیں، یہ ہے غلطی، یہ ہے فرقہ۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں، کوئی بات آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، آپ اپنی مرضی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جی تمہیں کیا پتا، تم عالم ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم ہیں، تم کہتے ہو یہ بات غلط ہے ان کی۔ میں نہیں کہہ رہا، دوسرے امام کہہ رہے ہیں جو ان کے پائے کے ہیں، برابر کے ہیں، میں نے تو ان کی سننی ہے، میں اپنا تو میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا، ان کی بات زیادہ عالم جس طرف ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی 100 عالم ہے،
اس میں زیادہ اگر 90 عالم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے تو 10 کو چھوڑ دو آپ، یہی حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے میرا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، سوائے نبی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا، یہ یاد رکھیں، لیکن ان کے بعد کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا یہ فرقہ ہے، اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ کسی فرقے کے پیچھے چلنا، کسی بندے کے پیچھے چلنا، کسی اور کے سوائے نبی کے کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا، ہو بہو بالکل اسی کو ہی ماننا، سارا کچھ ساری باتیں اسی کی ماننا، یہ فرقہ ہے، اس سے باہر نکل۔ اور یہ مولویوں کے اتنے بڑے بڑے دھوکے ہیں، خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ممبر رسول پہ بیٹھ کے اتنی باتیں لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھاتی ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جی امام ایک کے پیچھے چلنا ہے، یہ نہیں کہ کبھی اس کے پیچھے چل دیے، کسی مسئلے میں اس کے پیچھے چل دیے، بھائی وہ عالم ہے، انہوں نے اپنے اپنے نظریے سے تشریح کی ہے، آپ بھی ان کو مانتے ہو، کہتے ہیں مانتے ہیں لیکن ایک کے پیچھے چل رہے، پھر ماننا کیا ہے؟ ماننا ہے تو کبھی ان کی بھی سن لو، ان کی بھی کوئی صحیح ہو سکتی ہے، اور وہ آپس میں چاروں تقریباً ایک زمانے میں ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی مانتے رہے ہیں۔ اس نے بھی بتایا تھا کہ کوئی دوسرے کے پاس کبھی گیا ہے نا تو وہ وہاں جا کے اس نے کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو اس کی فقہ کے مطابق اس نے کی ہے، اس کی رسپیکٹ کے لیے۔ مثلا امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی دوسرا فقیہ آیا ہے نا تو وہ رفع دین نہیں تھے کرتے امام ابو حنیفہ، تو انہوں نے بھی نہیں کیا، باقی 3 امام کرتے تھے، وہاں آئے ہیں ان کی رسپیکٹ میں انہوں نے نہیں کیا، یہ گئے ہیں ان کی رسپیکٹ انہوں نے کر دیا۔ یہ دیکھو اتنی بڑی انہوں نے سبق دیا ہمیں، اور ہم جو ہے وہ اس پہ جو مولوی ہمارے کہتے ہیں کہ اس کو مسجد سے نکالو باہر، یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ اونچی آمین کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم بس اپنی نظر سے اپنی عقل سے حدیث کی قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، جہاں آپ کو صحیح لگتا ہے مانو، جہاں نہیں لگتا دوسرے عالم کی بات مانو۔ لیکن یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ سنی ہم ہیں باقی سنی نہیں ہیں۔ سنی کون ہے؟ ہم ہیں، باقی سنی نہیں ہے، اور ساڈا فرقہ سب تو بڑا ہے، اس واسطے اسی حق تے ہاں۔ وہ بڑا کتنے وے؟ پورے ملکاں دا حساب لاؤ ہاں، انڈیا تے پاکستان تے افغانستان چ فرقے نے سارے، سعودی عرب چھوٹا ہے، سعودیہ دیا کنیاں ریاستاں نے، اتنے تو کوئی ہے ہی نہیں بریلوی، اتنے کوئی دیوبندی کا نہیں پتا، کسی بھابی کا نہیں پتا، اتنے تو وہ آدھے نہیں اہل سنت تے ہے بھی وہ ہی نہیں اصلی اہل سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں 73 فرقیاں والی حدیث بیان کی ہے نا تو جسے صحابیاں اگے پوچھا کہ وہ پھر کیڑا ہے جماعت، وہ کیڑی ہوئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی پھر جنتی ہوئے گی، باقی تو سارے دوزخی نے؟ تو آپ سرکار نے کی فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا قرآن تے میری سنت تے چلے گا وہ فرقہ ہے۔ آپ نے نا شاہ کو نہیں دسیا، ٹھیک ہے، نہ دسیا ہوتا تو انہیں سارے ہی وہ نہ رکھیا ہونا سی، لیکن فرقہ انہیں اختلاف ہے نہیں کر دیا ہونا سی۔ اچھا ایک جگہ آپ نے فرمایا جڑا قرآن تے اہل بیت تے چلے گا، اہل بیت آپ دی آل نو آندے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ جڑا میری سنت تے میرے صحابیاں دی سنت تے چلے گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ او جماعت جڑی ہے وہ جماعت ہوئے گی، یعنی اہل سنت جماعت ہوئے گی، ٹھیک ہے، اہل سنت۔ ہوں جدو اہل سنت دا نام آ گیا نا انہیں سارے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی اہل سنت ہاں، حالانکہ دیوبندی بریلوی تے اہل حدیث انہیں تینوں دے بارے اہل سنت بولیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں تینوں دے بارے، لیکن اب جتھے جتھے انہوں دا کنٹرول ہے نا اتنے سارے ایکو جہے ہے نہیں کہ ساڈے ہی، اتنے انہوں دا کنٹرول ہے ساڈے لوگوں دا، اتنے آندے نے اسی سنی ہاں، وہ تے دیوبندی نے، وہ دوسرے نے وہ تے وہابی نے، وہ تے شیعہ نے، حالانکہ یہ تین ہی سنی نے۔ شیعہ نے پوچھ لو نا، شروع چ فرقے 2 ہی سن، شیعہ تے سنی، فرقے 2 ہی نے وڈے، شیعہ تے سنی۔ اگوں شیعہ دے وچ بہت سارے فرقے نے، انہاں دے نام نے اشنا عشری، ناسبی، زیدیہ، امامیہ، بہت سارے نام، اور سنیوں میں آگے فرقے ہیں دیوبندی، بریلوی،
شیعہ، حنفی بریلوی، حنفی حیاتی، حنفی مماتی، ان کے اندر آگے بہت سارے فرقے ہیں. تو یہ دو بڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہم ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت ہم ہیں، باقی تو وہ فلانے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں وہ کہتے ہیں. ایک ڈاکومنٹ ہے حکومت پاکستان کے زیر اثر وہ تیار کیا گیا جس کا نام ہے پیغام پاکستان. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں، نوٹ کر لیں. اس کا نام ہے پیغام پاکستان. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت سے مراد ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور شیعہ سے مراد ہے وہ 12 اماموں کو ماننے والے. اور اس کے اوپر سائن کیے ہیں 2200 علماء نے. 2200 علماء نے اس کے اوپر سائن کیا. حکومتی بندوں نے بھی کیے ہیں اور علماء نے بھی کیے ہیں، اور بریلویوں نے ہمارے جو ہیں انہوں نے بھی کیے ہیں، دیوبندیوں نے، وہابیوں نے، شیعوں نے، سب نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں. اور اس کے اندر وہ بڑا زیادہ ہے، کوئی کتاب ہے پوری. لیکن اس کا مین میں ایک چیز ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ سنی سے مراد کیا ہے جی. ہم کو کہانیاں کراتے ہیں نا ادھر کہ سنی تے اسی ہاں، وہ کوئی سنی نے. وہ دے اندر انہاں لکھیا ہے کہ سنی تو مراد ہے بریلوی، باقاعدہ لکھیا ہے الفاظ نے، دیوبندی، وہابی یعنی اہل حدیث. اے تیناں جدوں آئے گا اہل سنت دا لفظ دے وچ تے او دے تو مراد کی ہوئے گا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. اور وہ تے سائن کیتے نے 2200 علماء نے، حکومتی بندیاں نہیں. اور ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے. پڑھے لکھے نوجوانوں کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنی تھی. وہ ہر قانون کو چیک کرتی ہے کہ یہ اسلام سے مخالف تو نہیں. اب بھی ہے وہ. اس کے بندوں نے بھی اس کے اوپر سائن کیے ہیں، ممبران نے. بریلویوں نے کیے ہیں، دیوبندیوں سب نے کیے ہیں، بڑے بڑے علماء نے کیے ہیں. وہاں یہ سارے مان رہے ہیں کہ یہ ہم سارے کیا ہیں؟ سنی. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کون ہے؟ سنی. ممبر کے اوپر بیٹھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ سنی او نہیں، اسی سنی ہاں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. پڑھے لکھے بندے ہیں، یوٹیوب سے سب کچھ مل جاتا ہے، کتابیں مل جاتی ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ پیغام پاکستان نام ہے اس ڈاکومنٹ کا. ایک ایگریمنٹ طے ہوا ہے، گورنمنٹ نے کروایا کہ لڑائیاں شڑائیاں ختم کرو تو یہ سارے نہ کوئی اتفاق کرو، تو اس کے اوپر یہ انہوں نے ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے. تو اب ممبر پہ بیٹھ کے یہ جھوٹ بولے ہیں، کتنی بڑی. ہاں، پڑھنا بھی کسی نہیں. آپ میں سے کسی کو پتا تھا؟ حالانکہ پڑھے لکھے بندے، کسی کو نہیں پتا. سب کو یہی کہانی کروائی جاتی ہے. تو بھائیو بات یہ ہے کہ اچھا اب یہ دیکھتے ہیں اہل سنت ہے کون. اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، سب نے رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ بھی اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت وہ ہے جو قرآن اور حدیث پہ چلتا ہے، خواہ وہ بندہ بریلویوں میں ہو خواہ وہ کسی میں ہو، وہ چلے قرآن و حدیث پہ. جو پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ جب بات اس کی آ جائے تو چھوڑ دے ہر چیز، ماپے بھی چھڑ دے وے، اولاد بھی چھڑ دے وے، اپنی جان بھی قربان کر دے وے. وہ ایک ہی سنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنی ہے اپنے ماپیاں تو بھی ود، اپنی لاد تو بھی ود، اپنی جان تو بھی ود کرنی ہے. تو اس واسطے جتھے یہ گل آ جائے تو فرقے بھی چھڑ دے وے. ہر بندے نو، امام نو، کسی ولی نو، ماں پیو تو اگے تو کوئی شے نہیں چھڑنا پیندا. صحابیاں دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو. ابا جے کافر ہے تے پتر جے مسلمان ہے تے آمنے سامنے آ گئے نے جنگ دے وچ تے ماں کٹ دیتا پہ. ان کا ہے کہ جب وہ جنگ ہوئی نا تو بعد میں ان کے باپ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. کوئی اور صحابی مسلمان ہوئے تو باپ نے کہا کہ یار تو نا فلاں جنگ میں نا میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، میں تلوار مارتا تو تجھے میں نے شہید کر دینا تھا، تو میں نے چھوڑ دیا تھا. تو اس صحابی نے پتا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں نے نہیں تھا چھوڑ. یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی کی محبت، یہ ہے کہ وہ باپ ماں باپ سے زیادہ
مجھے پیار کرو، یہ بات۔ تو بھائیو یہ فرقہ بازی بالکل حرام ہے۔ قرآن کریم کی 2 صورتوں سے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، یہ فرقوں میں مت پڑیں۔ فرقوں میں جو پڑ گیا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ فرقوں سے نکلیں، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، مولویوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بنانے دے، فرقے کرنے دے جو کرتے ہیں، بس آپ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں، وہ جو کر دیں کرن پہ تمہیں کی ضرورت ہے ڈکن دی۔ لیکن تسی جتھے مولوی دی ایسی کوئی گل آئے انہوں آپ کو بھائی کتنے لکھیا ہے، جے تے قرآن دی حصے اندر لکھیا ہے تے ٹھیک ہے، تے جے اور کچھ لکھیا ہے تے تو اپنا کری جا جو کرنا ہے، میں نہیں کرنا، لڑن دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی پھر اس طریقے نال اسی جڑا وہ پار لگ سکنے۔ تو اللہ دے فضل و کرم دے نال اے اتحاد امت اس طرح ہو سکتا ہے کہ رہو جو مرضی، اسی تے جڑا وہ جو مرضی ہاں، لیکن آخری جڑا سلسلہ ہے نا وہ قرآن و حدیث تے ختم ہے۔ قرآن و حدیث جڑی ہے وہ ساڈے واسطے حجت ہے، انہوں اسی نہیں چھڑ سکتے، باقی ہر شے نوں چھڑ سکنے ہیں، اور حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ حدیثاں دے وچ جڑا نا قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، حدیثاں جڑیاں نے نا او دا بھی ایک بل واسطہ طور تے ویچی آ جاندی ہے حدیث، لیکن او دے وچ بڑا کچھ ہویا ہے، اور او دے وچ بھی پریشانی دی ضرورت نہیں، محدثین نے چھانٹی کر چھڑی ہے، سانوں ٹینشن دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اے مولویاں نوں ٹینشن ہے، وہ جدوں اپنے فرقے دا دفاع کر رہے ہوندے نا تو جدوں صحیح حدیث نہیں لبدی تے وہ پھر وہ ضعیف حدیث لے لیندے نے۔ عوام نوں کی پتہ ہوندا ضعیف حدیثاں لکھیاں نے، لیکن انہاں نال لکھ چھڑیا کہ اے ضعیف، ٹینشن کو نہیں۔ لیکن مولوی نوں پتہ ہوندا ہے اسی جاہل لوگ ہاں، پڑھے لکھے بھی ہوواں گے، حدیثاں دا پتہ ہی نہیں، وہ وچ بیان کر چھڑدے نے اے نہیں حدیث، تے سانوں کی پتہ ہوندا ہے حدیث ضعیف ہے یا۔ وہ پیچھے ایک ذکر کیتا سی نا، ایک منافق نو پھڑیا تے انہاں آکھیا جی یہ سر لاؤ، تم نے آکھیا میں 1000 حدیث کٹ چھڑی ہے، تہاڈا دین تباہ ہو جانا ہے۔ تو وہ خلیفہ نے آکھیا کہ خلیفہ ہارون رشید نے آکھیا کہ ساڈے کول عبداللہ بن مبارک ورگے بندے ہیں نے جڑا تیری شیطانیت نو کڈ سکدے، تو انہاں کڈ کے بھائی۔ تو اس طریقے نال ساڈا مقصد اتحاد، اور علماء سارے کہندے نے اتحاد نہیں ہو سکتا، اسی کہنے اتحاد ہو سکتا ہے۔ میں 2 تے لیکچر دیتے نے اور تمہیں ہر طریقے نال دسیا ہے کہ یہ صرف مولوی چاہتا نہیں، ورنہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ جڑے فروئی مسائل نے، چھوٹے چھوٹے مسائل نے، نماز کس طرح پڑھنی ہے یا ہور اس طرح دے کئی مسائل ہوندے نے، اے فقہ جنوں آندے نے، فقہ فروئی مسائل جڑے معاملات ہوندے نے۔ اب بڑے سارے لوگ جو ہیں سمجھدار وہ اب چھوڑ رہے ہیں، لیکن مولوی جو ہے وہ چھوڑنے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ کئی مساجد میں لوگ جو ہیں وہ بڑے جو ہے نا کھلے ذہن کے لوگ ہیں، وہ سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور شہروں میں اب مجبوری ہے ان کی، کوئی ساتھ مسجد نہیں تو وہ کوئی رفع دین کر کے پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں۔ آخر انہوں نے آنا اسی پہ ہی ہے، کیونکہ یہ نیچرل ہے۔ کب تک علیحدہ مسجدوں میں نماز پڑھیں گے؟ آبادی بڑھ رہی ہے، آگے ان کو تو نہیں پتا آگے اللہ نے کیسی دنیا، کیسے بندے آنے ہیں۔ تو سعودیہ نے جو کر دیا ہے، انہوں نے 4 صدیاں وہاں 4 مسلے ڈالے ہیں، 1517 سے لے کر 1917 تک خانہ کعبہ کے اندر ترکی کی حکومت رہی ہے، ترکی کی، اور ترکی نے وہاں 4 مسلے ڈالے تھے۔ چاروں جو یہ امام ہے نا، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ایک فرقے جو تھے نا، حالانکہ انہوں نے فرقے نہیں بنائے، انہوں نے آگے بنا لیے مولویوں نے اپنی دکانداری کے لیے، اور انہوں نے کہا ہم نے تو اس کے پیچھے نہیں نماز پڑھنی۔ تو ترکی والے جو حکمران ہیں وہ تو چاہتے ہیں نا فساد نہ ہو، کوئی بھی حکمران ہو وہ یہی چاہتی ہیں، ان کا تو مقصد سیاسی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ادھر تم مسلح ڈالو، تم ادھر پڑھ لیا کرو، تم ادھر پڑھ لیا کرو، تم ادھر سارے پڑھ لیا کرو۔ وہ 4 جماعتیں ہوتی تھیں، آج یہ ہم دوسری جماعت نہیں کرانے دیتے، مولوی دوسری جماعت کرانے لگے نا تو کہتے ہیں دوسری جماعت نہیں کرانی،
حالانکہ بندے لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ مل کے اگر 4-5 جد جماعت کے ساتھ پڑھیں. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, نہیں پڑھنے دیتے. وہاں 4 جماعتیں ہوتی تھی علیحدہ. یہ پہلے انہوں نے پڑھ لیا, پھر دوسروں نے پڑھ لیا, پھر تیسروں نے. یہ تو سعودیہ حکومت ہے جس نے آ کے چاروں ڈھوائے, انہوں نے کہ جیسے مرضی پڑھو ایک کے پیچھے. اب ویسے ہی ہے نا, تو یہ یہاں پہ بھی ہو جانا ہے, نہیں ہونا ہے. لوگوں کو شعور آ رہا ہے جب لوگوں نے یہ پڑھنا ہے قرآن حدیث, تو ان کو پتہ چلنا ہے یہ تو انہوں نے ڈنڈیاں ماری, یہ خاص فرق تو ہے ہی نہیں. تو فروعی مسائل کے اندر جو مرضی کرو, جیسے مرضی پڑھو, لیکن ایک ہے عقیدہ. عقیدے کے اندر آپ نے جو ہے وہ, عقیدہ ایک ایسی چیز ہے, کسی سے تو مسلمان بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ توحید بتانے آئے. توحید ہی اسلام ہے. توحید ختم ہو جائے نا تو جتنی مرضی نمازیں پڑھو, جو مرضی روزے رکھو, جو مرضی کرو, آپ کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اصل چیز توحید ہے. انگریز ہم سے زیادہ نیک ہیں. انگریز نے ایسے ایسے ہاسپٹل بنا دیے ہیں, ایک پیسہ نہیں خرچ ہوتا. بندے کے 20 لاکھ لگ جائے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم دیں گے, جائیں آپ. ہم تو اتنے نیک ہی نہیں ہیں. وہاں جا کے دیکھیں کتنی وہ سخاوت, بندے کی کتنی قدر کرتے ہیں. یہاں سے بندہ فروتو قسم کا بھاگ کے ڈھنکی لگا کے جاتا ہے, وہ بچے کو بھیج دیتے ہیں. ہماری عقل دیکھیں, وہ بچے کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. ہمارے یہاں سے بچے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار بچہ ہے, اس کو نا وہ پڑھنے ڈال دیتی, اسکول میں ڈال دیتی. اتنے ماپے نہیں پاتے, اسکولے آتے ہیں کھا قسمان اتنے ہوٹل جا پیسے لیا. وہ ماں پیو سکا, لیکن وہ دیکھو ماں پیو تو نہیں, وہ آدھے نے بچہ چھوٹا ہے اسکولے بھیجو, یہ کھانے پینے کا بندوبست کرو, یہ خیال رکھو. اے نیکی ہے کہ ساڈی نیکی ہے؟ اور نیک تے ساڈے نال وہ بہت زیادہ نہیں, کیوں جی وہ انسانیت کی قدر کرتے ہیں. تے پھر تو جنت چ انہوں جانا چاہیے, لیکن نہیں جان گے. کیوں نہیں جان گے؟ عقیدہ نہیں. گل عقیدے دی ہے. عقیدہ نہ ہوئے گا تو کوئی مسلمان ہی نہیں. عقیدے تے گل ہے. عقیدے چ کی ہے؟ شرک و بدعت نہ ہوئے. سلوشن دی طرف جانا چاہیے نا, حل دی طرف جانا چاہیے. کسی کو پینڈے نہیں پہاڑنا چاہیے, وہ پیا سوچے. سلوشن دس رہا کہ تسی دیوبندی رہو, بریلوی رہو, جو مرضی رہو, سنی رہو, شیعہ رہو, لیکن قرآن و حدیث دی جتنے گل آ جائے اتنے ڈٹ دو. ایک نمبر 2, جویں مرضی عمل کرو, جہے مرضی عالم دے. تسی آپ ہی تو نہیں کر رہے, کسی عالم نہیں دسیا نا. عالم صحیح ہونا چاہیے ذرا, ٹھیک ہے نا. اے نہیں کہ اچھا اتنے مولوی کوئی ہوئے تو تمہیں آ کے انج کر, نہیں. جہے کتاباں لکھیاں, ٹھیک ہے, جنہوں حدیث آتی ہے, جنہوں عربی آتی ہے, تو اگر تسی پٹھے پاسے بھی ہو نا تو گناہ انہوں ہونا ہے. تسی کسی بھی پیچھے چل جاؤ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. جویں مرضی نماز پڑھو, جویں مرضی مسائل کرو, جہے مرضی فرقے چ رہو. کرنا کی ہے؟ جتھے قرآن حدیث دی گل آ جائے اتنے وہ ساتھ دینا, بھاویں جان جائے ساتھ وہ دینا ہے. اور شرک و بدعت نہیں کرنا. اے 2 پوائنٹ پڑھ لو. جو مرضی کھلی چھٹی ہے, تسی اس فرقے چ شامل ہو جڑا جنتی. انشاءاللہ العزیز میرا ایمان کہندا ہے کہ اگر میں جنت چ گیا, میں کچھ تھوڑا جہا تھوڑے تو زیادہ ہی جاننا, میں قرآن و حدیث نو مطالعہ کر رہا, ریسرچ کر رہا, میں عالم تو نہیں, ایک چھوٹا جہا شاگردی ہاں, اسٹوڈنٹ ہاں, لیکن میری گل کا کہ تمہیں اعتبار ہے کیونکہ میں بھی وہ عمل کر رہا جہاں تو تمہیں دس رہا. تو جی میں اگر جنت چ گیا تو تسی بھی ٹر جاؤ گے, جب میں دوزخ چ گیا تو پھر میں تمہیں کی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو گل یہ ہے کہ میں یہ تمہیں دس رہا ہاں نکتا, ہاں جی نکتا یہ دس رہا ہاں کہ بھائی جویں مرضی کرو, جس طرح مرضی چلو, ہاتھ چھڈ کے نماز پڑھو, ہاتھ بن کے پڑھو, اور جیڑی مرضی فرقے چ رہو, لیکن 2 گلاں پڑھ لو. شرک و بدعت نہیں کرنا تے قرآن و حدیث نو چھڈنا. پرائرٹی قرآن و حدیث نو دینی ہے. جتھے تمہیں کوئی دس دے یا تسی پڑھ لو یا پتہ لگ جائے, اس گل دے اتنے بھاویں پھر جان جائے, تساں انہوں نہیں چھڈنا. ایک نمبر 2, شرک و بدعت تو بچنا. شرک و بدعت
शिरक एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक च इरशाद फरमा रहा है कि मैं अगर चाहवां तो जिन्हों मर्जी जन्नत च दाखल कर देवां, लेकिन मुशरिक नूं मैं जन्नत च दाखिल नहीं करना। किसी भी मौलवी को पुछ लो, जिन्हों मर्जी पूछो, शीए बरेलवी जिन्हों मर्जी पूछो, उन्होंने आगो कुरान च लिखा है कि जिन्हें शिरक किया वो जन्नत च नहीं जा सकता। वो यह ही कहेगा कि बिल्कुल ठीक है लिखा है। कितने डंडी मारनगे अगे जाके आखनगे कि आहो दूजे शिरक करते हैं, वो फलाने सारे शिरक करते हैं, अं नहीं करते। वो कहेंगे नहीं ये करते हैं, अं नहीं करते। तो शिरक तुसां वेखना है कुरान हदीस के मुताबिक, तो मुख्तलिफ आलमां कोलों तुसां पुछ के वेखना कि शिरक है की। उन्होंने अमल जिहड़े ने वो शिरकियां हुंदे ने, लेकिन वो कहंदे ने आ शिरक नहीं। इस चीज़ को जरूर मानते हैं कि शिरक जिहड़ा है उन्हें जन्नत च नहीं जान देना, ये सारे मानते। लेकिन अगों वो कहते हैं जिहड़ा तू काम कर रहा है शिरक है, उन्हें नहीं है तो नहीं शिरक। इत्थे अगे इख्तलाफ पैंदा। तो शिरक भी मैं तुहानूं दस दिना वा। शिरक की है कि अल्लाह तो इलावा किसी कोलों तुसी मदद नहीं मंगनी, अल्लाह तो इलावा किसी कोलों मदद नहीं मंगनी। इत्थे हुण मौलवी इत्थे भी धोखा दिंदा है, की करिए हर पासे मौलवी बड़िया है। वो की कहंदा आंदा यार ये किस तरह हो सकता है, किसी को मदद ना मंगो तो बंदा चल ही नहीं सकता। तेन जो डाकू पै जान घर च तो तू फटाफट फोन करना पुलिस नूं कि मदद पहुंचे मेरे कि मैनू डाकू पै गए ने, या कोई लड़ाई हो गई है, कोई तुहानूं पिछे चढ़िया है तो तुहां किसी को मदद मंगनी है। वो यानी वो कह रहे हैं कि कुरान पाक यानी अल्लाह नूं नहीं पता लगा कि काम जिहड़ा ना ठीक नहीं, मैं जिहड़ा हुक्म देना पिया। अल्लाह ने कहा इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। अल्लाह कहता मेरे अलावा किसी को मदद नहीं मंगनी, बल्कि साडे कोल खुआंदा पिया। नमाज दे विच असीं कहने आ कि या अल्लाह तेरे सिवा किसी को मदद नहीं मंगनी, हाँ साडे कोल खुआंदा पिया। ते ओ मौलवी कह रहा है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, यानी कि अल्लाह गलत गल की। वो आंदा मदद तो मंगनी पैंदी है। किस तरह, जिस तरह मैं कहा जी अही एंबूलेंस को फोन करने, एक्सीडेंट हुई है तो वो फोन कर देने 112 ते कि मदद कर लो, मदद आ जाती है। और बई वो मदद हो रही वो ज़ाहरी इसबाब ने, उहदा ते अल्लाह ने हुक्म दिता है। अल्लाह ने कहा तावनु अलल बिर्रि व तकवा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। वो तो अल्लाह ने हुक्म दिता है। मिक्स कर देने चीज़ां, पिछे आयत दे विच आया सी ना कि चीज़ां नूं मिला मिलू के मिक्स करके, वो नहीं जी इंज नहीं हो सकता, इंज नहीं हो सकता। अच्छा वो की मदद है? गायब दे नाल मदद। मैं इत्थे बैठा हाँ, पीर 11वीं वाले अपनी कबर च बगदाद च सुते ने, अल्लाह दे वली ने। असीं इनकार तो नहीं ना करते पे, अल्लाह दे वली ने, लेकिन असीं इत्थों बह के या 11वीं की आंदे पीर बावल हक बेड़ा चक बेड़ा बनेला बरी बरी माम बरी खोटी किस्मत कर दे हरी, बरी बरी माम बरी खोटी किस्मत कर दे। ए शिरक है। इंज दियां बड़ियां गल्लां बनाईयां ने। दुब दी बेड़ी ला दे बन्ने, वो हुण मौजूद ही नहीं बंदा, वो फोत हो गया, दुनिया ते है ही नहीं, तो तुसीं उहदे कोल मदद मंगदे। इहदा मतलब उहनूं मौत नहीं आई, तो मौत तो अल्लाह नूं नहीं आउणी, बाकी सब नूं आउणी है। अल्लाह के बराबर हो गया ना। तो भाइयों एक तो किसी से मदद नहीं मांगनी, इस तरह से मदद नहीं मांगनी जिस तरह से आप अल्लाह से मदद मांगते हो। अल्लाह से हम कैसे मांगते हैं? अल्लाह नजर नहीं आ रहा, जहाँ मर्जी मांगते हैं, जिथे मर्जी टुर जाइए अल्लाह तो वहीं मदद मांग सकते हैं, किसी होर को नहीं मांग सकते। 11वीं वाली सरकार सामने आ जाए, आके पूछे की हाल पुत्र, तो उन्होंने आही आख सकते बाबा जी दम करो इतने पीड़ होंगी, यह तो मदद ठीक है। तो जो है ही नहीं, तेनों नजर ही नहीं आउन लिया, वो को कहाँ से जाके उत्थे कबर दे विच सुता है, तो तू इतों मदद मंगन दिया। और ये मौलवी डटे ने, आंदे ने यह शिरक नहीं, यह शिरक नहीं, बुत्तां नूं पूजना शिरक है। वो जिहड़े काफर ने वो भी कहते हैं कि बुत्तां नूं असीं नहीं मंगदे इन्हां कोलों। अल्लाह दे नेक कोई बंदे ने उन्हां दी मूर्तियां बनाईयां ने, तो अल्लाह छेती सुनदा है।
وہ हिसाब साडा जो असीं करने आ ना ढेरियां ते मंगने आ उन्हां दा ओही अकीदा उत्थे वे। लेकिन साडे मौलवी आखणगे वो बुत होर ने ए वली अल्लाह ने। वो बई उन्हां भी वली अल्लाह की बनाईयां ने, उन्हां दी अपनी नज़र च होणगे वली अल्लाह, चंगे बंदे ने, तरीख दे विच जिक्र भी होंदे ने उन्हां दे कि वो होए ने। कुरान कह रहा है, कुरान ना होए मुजरम कि आ जिन्हां दे ना बुत बनाए ने अल्लाह दे नेक बंदे सन, अल्लाह दे नेक बंदे सन ते इन्हां उन्हां दी मुहब्बत च अकीदत च बुत बना लेने। केड़े? नसर, वद, सुआ, यऊक, यहूस नाम भी आए ने, मैं दस देना। अल्लाह ने कैटागोरिकल कुरान च कहा कि नेक बंदे सन, अल्लाह के नबी दी हदीस है कि नेक बंदे सन ते इन्हां दे ना बुत बना लेने ते आस्ता आस्ता इन्हां नूं ही मान लिया सब कुछ। ते ओए भी ये आंदे हन, ये भी कुरान च कि रब नहीं। मक्के दे काफर बुत पूजदे सन ते आंदे हन रब नहीं, ये रब दे मकबूल बंदे ने, नेड़े नेड़े ने उहदे ते सानू भी नेड़े करदे। कनकलूड करने आ कि शिरको बिदत तो बचना है, शिरको बिदत तो बचना तो कुरान हदीस ते चलो, तुसी गुमराह हो ही नहीं सकते। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता है कि जिदों तक तुसा कुरान नूं पढ़ी रखिया तुसी गुमराह नहीं हो सकते। ते ऐसे ऐसे दौर आउणगे कि लोकी आलम कुरान पढ़नगे तो कुरान उन्हां दे हलक तो थल्ले नहीं जाएगा, तो नहीं जाता। सामने मिसाल है कुरान दे विच आए थे कि इन्नमा अना बशरा मिसलुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। अल्लाह दे कुरान दे विच आयत ना होए मैं जिम्मेदार हाँ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। की मतलब? कह दियो, कुल दा मतलब होंदा कह दियो। अल्लाह ताला अपने महबूब फरमा रहे ने कह दियो कि मैं तुहाडे तरह दा ही एक बशर हाँ। मौलवी नूं आयत सुना के वेखो जे इत्थों थल्ले लंघ गई तो मैनूं फड़ लियो, वो आखेगा खुदा दा खौफ का साडे वर्गे बशर ने। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, लेकिन वो मतलब नहीं ना समझदा। इहदा मतलब है कि वो जिनस के इतबार नाल, जिनस हुंदी है ना एक, वो कणक होए, कोई बरीक हुंदी है, कोई मोटी, कोई किवें दी हुंदी, तां की है कणक। इंसान हुंदे ने कोई आला, कोई छोटे, कोई मोटे, कोई पढ़े लिखे, कोई कुछ हुंदे ते की ने नस्ल दे इतबार नाल। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे वर्गे नस्ल दे इतबार नाल, मर्तबे ते रुतबे दे इतबार नाल असीं उन्हां दे पैरां दी खाक भी मतलब है। और वो कहने जी ऐत सुनाइए, मौलवी नूं वट चढ़ जाते हैं, मौलवी डिंगा सीधा होण लग पैंदा। की मतलब कि आयत नूं मनना नहीं चाह रहे, आंदा आयत नहीं बयान करी दी, इहदे च नबी दी तौहीन हुंदी है। वही हदीस कि कुरान पढ़नगे कुरान उन्हां दे हलक तो थल्ले नहीं जाए। होर बड़ियां आयतां ने इहो जिहियां जिहदे विच इन्हां दे हलक तो थल्ले नहीं जाता कुरान। तो भाइयों इत्तेहाद हो सकता है, इत्तेहाद मैंने सारा बयान कर दिया खोल के कि एक दूसरे को बुरा भला ना कहो, सबकी इज्जत करो, एहतराम करो, जैसे इमामों ने एक दूसरे का किया है। इख्तिलाफ के बावजूद वो नमाज जैसे मर्जी पढ़े, वो अमल जैसे मर्जी करे, अकीदा सही रखो, शिरको बिदत ना करो, एक दूसरे से मोहब्बत प्यार करो, तो इत्तेहाद ही इत्तेहाद है। और मिल के रहो और काफरों के मुकाबले में सारे इकट्ठे होके मुकाबला करो, ये इत्तेहाद है। और ये क्यों नहीं हो सकता? कोई बंदा कहे कि ऐसे नहीं हो सकता।